4 مصرے سماعت فرمائیں، اس کے بعد آپ کو میں پھر ایک ہر دل عزیز مقرر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جلوگر نور رسالت ہے مشیت کی طرح، جلوگر نور رسالت ہے مشیت کی طرح، اور ذوفشاں نور امامت ہے رسالت کی طرح۔ جلوگر نور رسالت ہے مشیت کی طرح، ذوفشاں نور امامت ہے رسالت کی طرح، اور ذکر دونوں کا ہے قرآن کی تلاوت لیکن، ذکر دونوں کا ہے قرآن کی تلاوت لیکن، ایک سورے کی طرح ایک ہے آیت کی طرح، ایک سورے کی طرح ایک ہے آیت کی طرح۔ تو اسی کے ساتھ میں بسط اور گزارش کر رہا ہوں ریٹائرڈ IAS ایکس وائس چانسلر اردو عربی فارسی یونیورسٹی عالی جناب ڈاکٹر انیس انصاری صاحب سے کو تشریف لائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ محترم جناب صدر، دائس پر اور اس کیمپس میں موجود سبھی معزز خواتین و حضرات، میرے لیے بےحد سعادت کا موقع ہے کہ آج اس جشن رحمت للعالمین میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا میشم کا اور ان کے رفقائے کار کا کہ انہوں نے مجھے اس پروقار پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ انہیں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کئی سالوں کی روایت کی طرح اس سال بھی اتنے اہم پروگرام کو انہوں نے منعقد کیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اس وقت بہت ہی پیچیدہ مسائل ہیں جن پر نہ صرف علماء کرام جو دائس پر ہیں اور باہر ہیں یہاں پر موجود نہیں، اور سامنے جو لوگ ہیں جو مسلمانوں کی ذہنی اور سماجی ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سب کی توجہ کا طالب ہے۔ اس وقت اور آنے والے وقت میں ہندوستان میں جمہوری نظام کے تحت کیسے یہ کمیونٹی اپنے آپ کو بچائے، اپنی پہچان کو بچائے، مذہبی اور سماجی تہذیبی کیسے ترقی کرے اور کیسے اس ملک کی تعمیر میں اپنے کردار کو مثبت طریقے سے ادا کرے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ میرے بعض دوست جو بڑے عہدوں پر ہیں، بیوروکریسی کے اوپر کے درجے پہ ہیں، ان سے نجی محفلوں میں ایسی باتیں میں نے سنی جن میں اب وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اگلے 40-50 سال میں ہندوستان میں مسلمان اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ سرکردہ زندگی گزار سکیں۔ یقینی طور پر یہ مایوس کرنے والا تجزیہ ہے، لیکن اس کو مسترد کرنے سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر غور کریں کہ کہیں اس میں کوئی سچائی تو نہیں ہے۔ اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں جہاں 20% مسلمان ہیں،
وہاں جس طریقے سے سیاسی نمائندگی گھٹی ہے، اور ایک بڑی پارٹی نے اتنا تکلف بھی نہیں کیا کہ کسی ایک شخص کو بھی اپنی پارٹی کے وفادار کو ٹکٹ دیا ہوتا، اس سے تشویش بڑھتی ہے۔ مسلمانوں کو سیاسی سطح پر، تعلیمی سطح پر اور معاشیات کے میدانوں میں آگے بڑھانے کی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہندوستانی مسلمانوں کی سیاسی اہمیت اور وقار کو قرآن شریف اور رسول اللہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے روشنی میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس سے کچھ استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ اپنے مذہبی اور تہذیبی جلسوں میں مسلمانوں کی سیاسی گراوٹ پر کم نظر کرتے ہیں۔ میری ناچیز نظر میں یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے، بلکہ اگر میں کہوں تالی سے کام نہ لوں تو مسلمانوں کی بقا کے لیے سب سے اہم ضرورت ان کی سیاسی معنویت کو آگے بڑھانے کی ہے، کیونکہ جو کمیونٹیز سیاسی اقتدار حاصل کرتی ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے تعلیمی اور اقتصادی نظام کو مضبوط کرنے میں نسبتاً زیادہ کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے میری نسل کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ 1980s کے بعد اس ملک میں شیڈول کاسٹ جیسی پست کردہ جماعت جس پہ 2000 سال سے زیادہ ظلم ہو رہے تھے، ان کو تعلیم سے روکا گیا تھا، اقتدار کا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، معاش سے روکا گیا تھا، انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الالباب کی اطاعت کرو، جو صاحب الرائے لوگ ہیں۔ یہ صاحب الرائے جمہوری نظام میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ یقینی طور پر یہ ایسے لوگ ہیں جو حکومت میں نمائندگی کر رہے ہیں، سیاسی نمائندگی کر رہے ہیں، اقتدار میں حصہ داری کر رہے ہیں، اور خود رسول اللہ کی جو مدنی زندگی ہے، ہجرت کے بعد کی جو زندگی ہے، اس سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل کرنے میں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن شریف اور رسول اللہ کی سیرت میں مسلمانوں کی سیاسی شیرازہ بندی کے بہت سے سبب چھپے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان واقعات پر نظر ڈالیں، ان احکامات پر نظر ڈالیں جن سے ہم آج کی نسل میں مسلمانوں کو سیاسی سطح پر مستحکم کر سکتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک معاشیات کا تعلق ہے، آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ مسلمان ہمارے ملک میں بہت ہی کمزور سطح پر ہے۔ اسلام میں عقل حلال پر بہت زور ہے، عبادت کے برابر درجہ دیا گیا ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ حلال کمائی کے کون سے ذرائع ہیں جن سے ہم مسلمانوں کی معاشی حالت کو بہتر بنا سکتے ہیں، کیسے ان کو راغب کریں کہ وہ آگے بڑھیں اور اچھی کمائی، اچھی اقتصادی صورتحال اپنے لیے، اپنے کنبوں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے پیدا کریں۔ تعلیم کے بغیر کمیونٹیز اگر اقتدار حاصل بھی کر لیتی ہیں تو اس کو برقرار نہیں رکھنے پاتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی مسلمان بڑھیں۔ یہ جو ٹرائی پاڈ ہے، یہ جو 3 راستے ہیں کمیونٹیز کو آگے بڑھانے کے، سیاسی اقتدار اعلیٰ میں حصہ داری، اقتصادی مضبوطی اور تعلیمی فروغ، ان میں سے ہر میدان میں ہمیں
اسلام کے اصولوں سے روشنی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ فروعات سے بچیں اور ان بنیادی مسائل پر روشنی لا کر دیں، کمیونٹی کے سامنے بتائیں مسلمانوں کو کہ اس ملک کے جمہوری نظام کے تحت جہاں وہ صرف 20% یا 14% سرکاری آنکڑوں کے حساب سے ہیں، کہاں سے ان کو روشنی مل سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان 3 میدان میں آگے بڑھائیں۔ باقی چیزوں میں اگر ہم وقت ضائع کر رہے ہیں، اگر ہم شریعت کے ان مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جس میں ایک مسلک دوسرے مسلک کو کافر کہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو پرآشوب کیفیت ہے اس ملک میں، اس میں علماء کرام اپنے دینی فرض سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ سارے دماغوں کو علماء کرام، انٹلیکچوئلز، نوکر پیشہ لوگ، عام مسلمان، سب کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ اسلام سے کون سی روشنی حاصل ہو سکتی ہے جس سے ہم اس کمیونٹی کو اگلے 50 سال 60 سال میں باوقار زندگی دے سکیں۔ میں بس 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر اہل رائے کی اطاعت ہماری مذہبی ذمہ داری ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاست میں شامل ہوں۔ اگر ہم دور سے بیٹھ کر کہتے رہیں گے کہ سیاسی لوگ بڑے خراب ہیں، بڑا کرپشن ہے، بہت برادری واد ہے، بہت ہی کمیونلزم ہے، لیکن عملی طور پر اگر ہم شامل نہیں ہوتے سیاست، ہم اپنی حصہ داری نہیں بڑھاتے، تو آپ کی کمیونٹی کے صاحب الرائے لوگ تعداد میں کتنے کم رہ جائیں گے؟ پہلے ہی بہت کم ہے۔ اگر آپ شامل نہیں ہوں گے، اچھے لوگ شامل نہیں ہوں گے اور کمیونٹی کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کریں گے، اس کے لیے جو جانفشانی چاہیے، جو مشقت چاہیے، جو خلوص چاہیے، اس کو نہیں آگے لائیں گے، تو وہ کون سے لوگ ہیں جو صاحب الرائے ہوں گے اور جن کی اطاعت کے لیے ہمیں حکم دیا؟ میری آپ سے گزارش ہے اس پہ آپ غور کریں اور سیاسی میدانوں میں اپنی کمیونٹی کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ تعلیم کے فروغ کے لیے اسلام میں جتنی کھل کر حمایت کی گئی ہے وہ شاید ہی کسی مذہب میں کی گئی۔ تعلیم کو عوامی سطح پر لے جانے کے لیے جتنے کھلے واضح احکامات ہیں شاید ہی کسی مذہب میں، لیکن ہم لوگوں کی تعلیمی حالت میں بہت سدھار کی ضرورت ہے، خاص طور سے لڑکیوں کی تعلیم میں۔ اگر لڑکے کسی خاندان میں پڑھتے بھی ہیں تو لڑکیوں کو کئی طریقوں سے ان کی حوصلہ شکنی بھی کی جاتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ کسی مسلک میں کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے تعلیم کے معنی میں۔ ایک بڑا مسئلہ جو ہماری کمیونٹی بہت دنوں سے درپیش ہے، اس کو بھگت رہی ہے، وہ ہندوستانی مسلمانوں میں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں میں پیدائش کی بنیاد پر حقیر اور اشرف ہونے کا یہ روایت بنی ہوئی ہے۔ یہ جو برادری واد ہے مسلمانوں کا، اس کی وجہ سے اتحاد ملت میں بڑے رخنے ہیں۔ پچھلے الیکشنوں میں لوگوں نے اس کو بہتر سمجھا کہ دوسرے لوگوں کو ووٹ دے دیں بجائے اس کے کہ اپنی ہی کمیونٹی کے لوگوں کو ووٹ دیں، کیونکہ برادری کے جھگڑے تھے۔ جب ہم تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، 14% یا 20% ہیں، تو ایسے میں اگر مسلک کے، برادری کے اور دوسرے جھنڈے لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہماری نہ تو سیاسی قوت میں اضافہ ہو سکتا ہے، نہ اکنامک حالت سدھر سکتی ہے، کیونکہ دونوں میں اتحاد سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی طرف ایک تعمیری نقطۂ نظر کھل کر اپنانے کی ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب لوگ اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے،
لیکن اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے. اور ملک کی محبت کا مطلب ہے کہ اپنے ملک کے عوام سے محبت کرتے ہیں. یہاں کے ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، شیڈول کاسٹ سے، OBC سے، سبھی طبقوں سے محبت کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم لوگ اہل خیر بنیں. رسول اللہ کو قرآن شریف میں رحمت للعالمین کے نام سے مخاطب کیا گیا. رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے رحمت. ہمیں مسلمان کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے، چاہے وہ کس مذہب کے ہوں، ان کی رحمت بنیں. ہمارا تصور یہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ رحمت ہیں دنیا کی. اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. جہاں کہیں مسلمان کا ذکر آئے، لوگوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ یہ لوگ ہمارے لیے بھلائی پیدا کریں گے، ہمیں بچائیں گے برائیوں سے، ہمارے لیے پروٹیکٹر ہیں، محافظ ہیں، ہمارے لیے خطرہ نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جس دن ہم لوگ اپنی عادات کو ایسا بنا لیں گے، اپنی فکر کو ایسا بنا لیں گے کہ ہم خیر امت بن جائیں، سماج کے لیے نمونہ بن جائیں اچھے عمل کا، دوسروں کے محافظ بن جائیں، تو لوگ ہمیں بہت عزت سے ہمارے ساتھ برتاؤ کریں گے. ہمارے راستے کی بہت سی مشکلیں آپ ہی آپ کم کریں. میں نے آپ سبھی کا بڑا وقت لیا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہی جو آپ کو پہلے سے نہ معلوم ہو. ان میں سے جو باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے عملی طور پر آپ آگے آئیں گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی. شکریہ بہت بہت.